13 سال کا وہ لڑکا اس وقت ٹی وی پر میوزک شو دیکھنے میں مصروف تھا۔ جب طیبہ نے اندر جھانکا، بے یقینی سے انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور پھر کچھ ناراضگی کے عالم میں اندر چلی آئیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے اندر آتے ہی کہا۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں، لڑکے نے ٹی وی سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ ٹی وی دیکھ رہا ہوں؟ فار گاڈ سیک، تمہیں احساس ہے کہ تمہارے پیپرز ہو رہے ہیں؟ طیبہ نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ سو وٹ؟ لڑکے نے اس بار کچھ خفگی سے کہا۔ سو وٹ کیا؟ تمہیں اس وقت اپنے کمرے میں کتابوں کے درمیان ہونا چاہیے، نہ کہ یہاں اس بیہودہ شو کے سامنے۔ طیبہ نے اسے ڈانٹا۔ مجھے جتنا پڑھنا تھا میں پڑھ چکا ہوں، آپ سامنے سے ہٹ جائیں۔ اس کے لہجے میں ناگواری آئی۔ پھر بھی اٹھو اور اندر جا کر پڑھو، طیبہ نے اسی طرح کھڑے کھڑے اس سے کہا۔ نہ میں یہاں سے ہٹوں گا، نہ اندر جا کر بیٹھوں گا۔ میری اسٹڈیز اور پیپرز میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں۔ اگر تمہیں اتنی پرواہ ہوتی تو تم اس وقت یہاں بیٹھے ہوتے۔ اس نے طیبہ کے اس جملے کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی بدتمیزی کے ساتھ اسٹیپ اسائیڈ سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ آج تمہارے پاپا آ جائیں، میں ان سے بات کرتی ہوں۔ طیبہ نے اسے دھمکانے کی کوشش کی۔ ابھی بات کر لیں، کیا ہو گیا؟ پاپا کیا کر لیں گے؟ جب میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ مجھے جتنی تیاری کرنی تھی میں نے کر لی ہے، پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ یہ تمہارے سالانہ امتحان ہیں، تمہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے۔ طیبہ نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے کہا۔ میں 2-4 سال کا بچہ نہیں ہوں کہ میرے آگے پیچھے پھرنا پڑے گا آپ کو۔ میں اپنے معاملات میں آپ سے زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے 3rd کلاس قسم کے جملے مجھ سے نہ بولا کریں۔ ایگزامز ہو رہے ہیں، اسٹڈیز پر دھیان دو۔ اس وقت تمہیں اپنے کمرے میں ہونا چاہیے۔ میں تمہارے فادر سے بات کروں گی۔ وٹ ربش! وہ بات کرتے کرتے غصے میں صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا ریموٹ اس نے پوری قوت سے سامنے والی دیوار پر دے مارا اور پٹکتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ طیبہ بے بسی اور خفت کے عالم میں اسے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھتی رہی۔ فلومینا فرانس نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے پیکٹ میز پر رکھتے ہوئے ایک نظر ہال میں دوڑائی۔ پیپر شروع ہونے میں ابھی کچھ 10 منٹ باقی تھے اور ہال میں موجودہ اسٹوڈنٹس کتابیں، نوٹس اور نوٹ بکس پکڑے بڑی تیزی سے صفحے آگے پیچھے کرتے ان پر آخری نظریں ڈال رہے تھے۔ ان کی جسمانی حرکات سے ان کی پریشانی اور اضطراب کا اظہار ہو رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ ایک بہت مانوس سین تھا۔ پھر اس کی نظر ہال میں تقریباً درمیان میں بیٹھے ہوئے سالار پر جا پڑی۔ 50 اسٹوڈنٹ میں اس وقت وہ واحد اسٹوڈنٹ تھا جو اطمینان سے اپنی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا۔ ایک ہاتھ میں اسکیل پکڑے آہستہ آہستہ اپنے جوتے کو مارتے ہوئے وہ اطمینان سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا۔ اپنے 7 سالہ کیریئر میں انہوں نے پیپرز کے دوران سالار کو اسی بے فکری اور لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے پایا تھا۔ 9:02 پر انہوں نے سالار کے پاس سے گزرتے ہوئے اسے تھما دیا۔ 30 منٹ آبجیکٹیو پیپر کے بعد اسے وہ پیپر ان سے لے لینا تھا۔ 9:10 پر انہوں نے سالار کو اپنی کرسی سے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی ہال میں اس سے پیچھے موجود تمام اسٹوڈنٹس کے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ پیپر ہاتھ میں لیے فلومینا فرانس کے پاس جا رہا تھا۔ فلومینا کے لیے یہ سین بھی نیا نہیں تھا، وہ پہلے بھی یہی دیکھتی آئی تھی۔ 30 منٹ میں ہال میں کیے جانے والا پیپر وہ 8 منٹ میں حل کر کر ان کے سر پر کھڑا تھا۔ پیپر کو دوبارہ دیکھ لو، انہوں نے یہ جملہ اس سے نہیں کہا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا جواب کیا ہوگا۔ میں دیکھ چکا ہوں۔ وہ اگر اسے ایک بار بھی پیپر دیکھنے پر مجبور کر دی تو وہ ہمیشہ کی طرح پیپر لے جا کر کرسی کے ہتھے پر رکھ دیتا اور بازو لپیٹ کر بیٹھ جاتا۔ انہیں یاد نہیں تھا کہ کبھی اس نے ان کے کہنے پر پیپرز کو دوبارہ چیک کیا ہو، اور وہ یہ بات تسلیم کرتی تھی کہ اس سے ضرورت بھی نہیں تھی۔
اس کے پیپر میں کسی ایک بھی غلطی کو ڈھونڈنا بہت مشکل کام تھا۔ انہوں نے یہ ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے پیپر پکڑ لیا۔ تم جانتے ہو سالار، میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہے؟ انہوں نے پیپر پر نظر ڈالتے ہوئے کہا کہ میں تمہیں 30 منٹ کا پیپر 30 منٹ کے بعد سبمٹ کرواتے ہوئے دیکھوں۔ وہ ان کی اس بات پر خفیف سے انداز میں مسکرایا۔ آپ کی یہ خواہش اس صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ میم، اگر میں یہ پیپر 150 سال کی عمر میں حل کرنے بیٹھوں۔ نہیں، میرا خیال ہے 150 سال کی عمر میں بھی یہ پیپر 10 منٹ میں کر دو گے۔ اس بار وہ ہنسا اور واپس مڑ گیا۔ فلومنا نے ایک نظر اس کے پیپر کے صفحات کو الٹ پلٹ۔ ایک سرسری سی نظر بھی انہیں یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس پیپر میں کتنے نمبر کمائے گا۔ سلمیٰ نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں گفٹ پیپر میں لپٹے ہوئے پیکٹ کو حیرانی سے دیکھا۔ یہ کیا ہے ماما؟ تم تو مارکیٹ گئی تھی، شاید کچھ کتابیں لینی تھی تمہیں؟ ہاں امی، مجھے کتابیں ہی لینی تھیں، مگر کسی کو تحفے میں دینے کے لیے۔ کس کو تحفہ دینا ہے؟ وہ لاہور میں ایک دوست ہے میری، اس کی سالگرہ ہے، اس کے لیے خریدا ہے۔ کورئیر سروس کے ذریعے بھجوا دوں گی، کیونکہ مجھے تو ابھی یہاں رہنا ہے۔ لاؤ پھر مجھے دے دو یہ پیکٹ، میں وسیم کو دے دوں گی، وہ بھجوا دے گا۔ نہیں امی، میں ابھی نہیں بھجواؤں گی، ابھی اس کی سالگرہ کی تاریخ نہیں آئی۔ سلمیٰ کو لگا جیسے وہ ایک دم گھبرا گئی ہو۔ انہیں حیرانی ہوئی، کیا یہ گھبرانے والی بات تھی؟ 3 سال پہلے ماما کی وجہ سے انہیں اور ان کے شوہر ہاشم کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ تب سے اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھی اور ہاشم اس سے بھی زیادہ، مگر پچھلے 3 سال سے بہت کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ وہ دونوں اب اس کی طرف سے مکمل طور پر مطمئن تھیں، خاص طور پر عزت سے اس کی نسبت طے کر کے۔ وہ جانتی تھی کہ امامہ عزت کو پسند کرتی ہے، اور صرف وہی نہیں، عزت کو کوئی بھی پسند کر سکتا ہے، وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا لڑکا تھا۔ وہ یہ بھی جانتی تھیں کہ وہ عزت سے نسبت طے ہونے پر بہت خوش ہوئی تھی۔ عزت اور اس کے درمیان بہت پہلے بھی خاصی دوستی اور بے تکلفی تھی، مگر بعض دفعہ انہیں لگتا جیسے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بہت چپ ہوتی جا رہی تھی۔ وہ پہلے ایسی نہیں تھی، مگر اب وہ اسکول جانے والی بچی بھی تو نہیں رہی، میڈیکل کالج کی اسٹوڈنٹ ہے، پھر وقت بھی کہاں ہوتا ہے اس کے پاس۔ سلمیٰ ہمیشہ خود کو تسلی دیتے ہوئے۔ وہ ان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی، بڑی دونوں بیٹیوں کی شادی کر چکی تھیں، جبکہ 2 بیٹے اور امامہ غیر شادی شدہ تھے۔ ویسے اچھا ہی ہے کہ یہ سنجیدہ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ لڑکیوں کے لیے سنجیدگی اچھی ہوتی ہے، انہیں جتنی جلدی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے اتنا ہی اچھا ہے۔ سلمیٰ نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے امامہ سے نظریں ہٹا لیں۔ وہ چھٹیوں میں گھر آئی ہوئی تھی، اور جتنے دن وہ وہاں رہتی ان کی نظریں اس پر اس طرح مرکوز رہتی۔ پتہ نہیں یہ ساجد کہاں رہ گیا ہے، جو بھی کام اس کے ذمہ لگاؤ بس بھول ہی جاؤ۔ انہیں اچانک انہی ملازم کا خیال آیا جس کے پیچھے وہ لاؤنج میں آئی تھی۔ بڑبڑاتے ہوئے وہ لاؤنج سے نکل گئی۔ یہ نیو ایئر نائٹ تھی، نیا سال شروع ہونے میں 30 منٹ باقی تھے۔ 10 لڑکوں پر مشتمل 14-15 سال کے لڑکوں کا وہ گروپ پچھلے 2 گھنٹے سے اپنے اپنے موٹر سائیکلز پر شہر کی طرف سڑکوں پر اپنے کرتب دکھانے میں مصروف تھے۔ ان میں چند اپنے ماتھے پر چمکدار بینڈز باندھے ہوئے تھے، جن پر نئے سال کے حوالے سے مختلف پیغامات درج تھے۔ وہ لوگ 1 گھنٹے پہلے پوش علاقے میں ایک بڑی سپر مارکیٹ میں موجود تھے، اور وہاں وہ مختلف لڑکیوں پر آوازیں کس رہے تھے۔ اپنی بائیکس پر سوار وہ مختلف سڑکوں پر چکر لگا رہے تھے۔ ان کے فائر گنز موجود تھیں، جنہیں وہ وقتاً فوقتاً چلا رہے تھے۔ پورے 12 بجے وہ جم خانے کے باہر موجود تھے۔ یہاں پارکنگ لاٹ گاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ یہ گاڑیاں ان لوگوں کی تھیں جو جم خانے میں نئے سال کے سلسلے میں ہونے والی ایک پارٹی میں آئے تھے۔ ان لڑکوں کے پاس بھی اس پارٹی کے دعوتی کارڈ موجود تھے، کیونکہ اس میں سے تقریباً تمام کے والدین جم خانے کے ممبر تھے۔
وہ لڑکے اندر پہنچے تو 11:25 ہو رہے تھے۔ چند منٹوں کے بعد ڈانس فلور سمیت تمام جگہوں کی لائٹس آف ہو گئی تھیں۔ اس کے بعد باہر لان میں آتش بازی کے لیے مظاہرے کے ساتھ نیا سال شروع ہونے پر لائٹس آن ہونا تھیں۔ اس کے بعد تقریباً تمام رات وہاں رقص کے ساتھ شراب پی جاتی، جس کا اہتمام نئے سال کی اس تقریب کے لیے جم خانے کی انتظامیہ خاص طور پر کرتی تھی۔ لائٹس آف ہونے کے ہی وہاں ایک طوفان بدتمیزی کا آغاز ہو جاتا ہے اور وہاں موجود لوگ اسی طوفان بدتمیزی کے لیے وہاں آئے تھے۔ 15 سالہ وہ لڑکا بھی اس 10 لڑکوں کے اس گروپ کے ساتھ آنے کے بعد اس وقت ڈانس فلور پر ڈانس کر رہا تھا۔ ڈانس میں اس کی مہارت قابل دید تھی۔ 12 بجنے میں 10 سیکنڈ رہ جانے پر لائٹس آف ہو گئیں اور ٹھیک 12 بجے لائٹس دوبارہ آن کر دی گئیں۔ اندھیرے کے بعد کچھ سیکنڈ گننے والوں کی آوازیں اب شور اور خوشی کے کہکہوں اور چیخوں میں بدل گئی تھیں۔ کچھ لمحے پہلے تھم جانے والا میوزک ایک بار پھر بجنے شروع ہو گیا۔ وہ لڑکا اب اپنے دوستوں کے ساتھ باہر پارکنگ لاٹ میں آ گیا، جہاں بہت سے لڑکے اپنی اپنی گاڑیوں کے ہارن بجا رہے تھے۔ انہی لڑکوں کے ساتھ بیئر کی کین پکڑے ہوئے وہاں موجود ایک گاڑی کی چھت پر چڑھ گیا۔ اس لڑکے نے گاڑی کی چھت پر کھڑے کھڑے اپنی جیکٹ کی جیب سے بیئر کا ایک بھرا ہوا کین نکالا اور پوری قوت سے کچھ فاصلے پر کھڑی ایک گاڑی کی ونڈو اسکرین پر دے مارا۔ ایک دھماکے کے ساتھ گاڑی کی ونڈو اسکرین چور چور ہو گئی۔ وہ لڑکا اطمینان کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا کین پیتا رہا۔ Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon.